بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ویرا کی شرط سن کر جہانگیر کے صبر و ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس نے ویرا کو بتایا کہ اس کے لیے وہ شرط قابل قبول نہیں تھی کیونکہ وہ ماضی سے اپنے سارے رشتے توڑ چکا تھا۔ اس نے ویرا کو بھاری رقم اور پھر اپنے تمام اثاثوں کی پیشکش کی۔ وہ دنیا کی ہر نعمت سے دستبردار ہو کر صرف اور صرف اپنے بچے کو زندہ و سلامت حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر ویرا اپنی اسی شرط پر اڑی رہی اور آخر کار جہانگیر کو ہتھیار ڈالنے پڑ گئے۔ ویرا نے اسے دھمکی دی تھی کہ بچے کی بازیابی کے لیے پولیس سے رجوع کیا گیا یا اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ بلا تاخیر بچے کو ہلاک کر کے اس کی لاش کسی کوڑے دان میں پھینکوا دے گی۔ جہانگیر کی زبانی اصل صورتحال سے واقف ہوتے ہی سلمہ پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ ہسٹریائی انداز میں چیختے چیختے بے ہوش ہو گئی۔ وہ ہوش میں آئی تو اس کی آنکھوں میں روح کو لرزا دینے والی ویرانی نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ وہ اپنے گم شدہ بچے کو یاد کر کے کبھی رونے لگتی تھی اور کبھی اچھل اچھل کر کہے لگاتی تھی کہ اس کا بیٹا جنت کی کھڑکی سے ہمک ہمک کر اسے بلا رہا ہے۔ جہانگیر نے اسے ایک نفسیاتی اسپتال میں داخل کرا دیا تھا اور خود پریشان تھا کہ کیا کرے۔ تم ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچ کر مجھے بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اس کی پوری کہانی سن کر اسے دلاسا دینے کے بعد میں نے سوال کیا، میں پوری طرح تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے بچے کی واپسی کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہتا۔ تمہیں معلوم ہے کہ خدا نے ہمیں کتنی منتوں اور آرزوؤں کے بعد اس نعمت سے نوازا تھا۔ پتہ نہیں ویرا کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہوگی۔ اولاد کا دکھ درد اولاد والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ تو نری فاحشہ اور بدکار عورت ہے۔ ویرا کی شرط تم قبول کر چکے ہو، چاہو تو میں خود تمہارے گھر آ سکتا ہوں۔ خدا کے لیے بس کرو۔ وہ بے اختیار چیخ پڑا اور روندی ہوئی آواز میں بولا، میں نے کوئی شرط قبول نہیں کی۔ اس حرامزادی نے وہ شرط میرے اوپر تھوپی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ میں تم جیسے دوست کا تو کیا کسی کا بھی خون اپنے سر نہیں لے سکتا۔ بچے کی زندگی ہے تو وہ ہر حال میں مجھے مل جائے گا۔ اگر اس کی موت ویرا کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے تو تم بھی دعا کرنا کہ پروردگار مجھے اس کا بدل عطا کر دے۔ یہ مجھے باپ بننے کے بعد معلوم ہوا کہ اولاد کے بغیر زندگی کتنی پھیکی سونی اور بھیانک ہوتی ہے۔ آج کل میں رپوش ہوں۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، ویرا کا فون آ جائے تو اس سے یہی کہنا کہ تم میری تلاش میں لگے ہوئے ہو۔ ویسے میں خود اس کے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ وہ بچے کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اس سے پہلے ہی ہم اسے اپنی تحویل میں لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں بہت اداس اور تنہا ہوں ڈینی۔ اس کی کرب آلود آواز ابھری، کیا یہ ممکن نہیں کہ تم کچھ دیر کے لیے میرے پاس آ جاؤ؟ تمہاری ذات سے مجھے بہت ڈھارس ملتی ہے۔ میرا وہاں آنا بچے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، ویرا کو میری وہاں آمد اور خیریت کے ساتھ واپسی کی بھنک بھی مل گئی تو وہ کوئی حرکت کر گزرے گی۔ اس نے مجھے بالکل ہی بے بس اور تنہا کر دیا ہے۔ وہ بلک کر رو پڑا۔ اس سے مزید چند منٹ کی گفتگو کے بعد میں نے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ یہ عورت تو آفت کی پرکالہ معلوم ہوتی ہے، ظفر تشویش امیز لہجے میں بولا۔ اپنے کسی شناسا کے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کرنے کے لیے پتھر کا دل ہونا ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری دشمنی نے اس کا دماغ ہی الٹ کر رکھ دیا ہے جب ہی وہ ان حرکتوں پر اتر آئی ہے۔ وہ جنونی طبیعت کی مالک ہے، میں نے مزمحل لہجے میں کہا۔ جس چیز یا کام کے پیچھے پڑ جاتی ہے دن رات اسی کی دھن میں لگی رہتی ہے۔ آج کل اس کے سر پر میں سوار ہو رہا ہوں۔ جہانگیر کے بیٹے کا معاملہ سنگین ہے، اب غزالہ کے ساتھ ادھر کی بھی فکر کرنی ہوگی۔ سلطان شاہ پرتشویش لہجے میں بولا، اسے کچھ ہوا تو میں ویرا کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ فی الحال میں اس معاملے پر سوچنا چاہتا ہوں، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، شاید میں اس کا کوئی حال تلاش کر سکوں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں سلمہ اس صدمے سے مر ہی نہ جائے۔ سلطان شاہ خاموش ہو گیا۔ ظفر نے مجھے ایک علیحدہ کمرے میں جہاں سونے کا بندوبست تھا آرام کرنے کی پیشکش کی، جو میں نے فوراً ہی قبول کر لی کیونکہ اس وقت صبح کے 10 بج چکے تھے۔ 12 بجے میرا ارادہ سروسز کلب کی طرف جانے کا تھا تاکہ ویرا کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی میں اپنا مورچہ جما سکوں۔ اس کے بعد 6 بجے رجنی کا غزالہ سے تبادلہ کرنے کا مرحلہ آ جاتا۔ ان مصروفیات کے درمیان میں کہیں بھی اتنا وقفہ نہیں تھا کہ میں وہاں جا کر واپس آنے کی گنجائش نکال سکتا۔ موتن لال اور امر کمار کی لاشوں کا کیا کیا جائے؟ مجھے اٹھتے دیکھ کر ظفر نے سوال کیا۔ میں کسی سبب کے بغیر مردوں کی مٹی پلید کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ پھر یہ تو سیدھا سادہ قتل اور خودکشی کا کیس ہے۔ موتن لال کی انگوٹھی کے نگینے کا راز فاش ہوتے ہی پولیس کا کام آسان ہو جائے گا، اس لیے لاشیں کسی ایسی جگہ پر ڈلوا دو جہاں پولیس آسانی سے پہنچ سکے۔ لیکن امر کمار کی ادڑی ہوئی جلد پر بیعت کے بے شمار نشانات واضح ہوں گے۔
چنگے سلطان شاہ نے ہمیں یاد دلایا پولیس کے لیے ان کا بھی کوئی جواز ہونا چاہیے تاکہ یہ معاملہ بھی یہیں ختم ہو جائے. میں اپنی خون آلود بیعت بھی وہاں ڈلوا دوں گا. ظفر مسکراتے ہوئے بولا وہی ویسے تم فکر نہ کرو, یہ قصہ آگے بڑھایا بھی گیا تو کوئی ہماری طرف رخ نہیں کر سکے گا. میرے لیے وہ گھر اجنبی تھا. ویرا کے قیام کے دوران میں وہاں بکثرت آیا کرتا تھا. پھر بلیک کیٹ ٹی یا ملا سرکار نے اسی گھر کے ڈرائنگ روم میں لاسلکی مواصلاتی نظام سے منسلک اسپیکر اور مائکرو فون چھپا کر ویرا کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بلیک میل کرنا شروع کیا تھا. اس وجہ سے مجھے ظفر کے بتائے ہوئے کمرے تک پہنچنے کے لیے کسی کی رہنمائی کی ضرورت پیش نہیں آئی. وہ کمرہ ویرا اپنی خوابگاہ کے طور پر استعمال کرتی تھی. فرش پر دبیز اور قیمتی بیش قیمت قالین موجود تھا. کھڑکیوں پر اتنے دبیز ریشمی پردے پڑے ہوئے تھے کہ دن دہاڑے بھی اس کمرے میں رات کا سما بندہ ہوا تھا. کنگ سائز بیڈ پر بآسانی 3 بلکہ 4 افراد بھی بیک وقت آرام سے سو سکتے تھے. اس خوابناک ماحول میں ایئر کنڈیشنر کے پنکھے کی ہوا اور گوں گوں کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی. خنک اور آرام دہ ماحول میں یسر آتے ہی میں جوتے اتارے بغیر بستر پر گر گیا اور تقریباً فوراً ہی غنودگی کی لہر نے مجھے آ لیا. ٹھیک 12:15 بجے ہم تینوں ویرا سے ملاقات پر جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے. میں گدے گھوڑے بیچ کر ایسی گہری نیند سویا تھا کہ اگر سلطان شاہ 12 بجے مجھے جھنجھوڑ کر بیدار نہ کرتا تو میں شاید رات ہی کی خبر لاتا. اتنی گہری نیند کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ مجھے اپنے سونے کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا. نیند کے عالم میں بھی میں ویرا اور غزالہ کے پیچھے بھاگتا رہا. کبھی جہانگیر کے شیرخوار بچے کی بازیابی کی فکر میں الجھا رہا. جب میں بیدار ہوا تو میرے ذہن میں وہ سارے خواب تازہ تھے جن میں بہت سے کار آمد اشارے بھی موجود تھے. اس کا مطلب تھا کہ عالم خواب میں بھی میرا لاشعور پوری تندہی کے ساتھ کام کرتا رہا تھا. لیکن اس وقت ان نکات پر تبادلہ خیال کا موقع نہیں تھا. اس لیے میں تیار ہو کر فوراً ہی ان لوگوں کے ساتھ نکل کھڑا ہوا. اس مہم کے لیے ظفر نے جیپ کے بجائے ایک کار نکلوائی تھی. میرے ایما پر اس نے اپنے ڈرائیور کو وہیں چھوڑ دیا اور سلطان شاہ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی. تمہارا یہ خیال کیوں تھا کہ ویرا سروسز کلب آنے کی حماقت نہیں کرے گی؟ راستے میں ظفر نے مجھ سے پوچھا. بس میرا خیال ہی تھا کیونکہ میں اسے جانتا ہوں. وہ اتنی آسانی کے ساتھ گرفت میں آنے والوں میں سے نہیں ہے. ویسے یہ بھی ممکن ہے کہ آج وہ میرے اندازے کو غلط ثابت کر بیٹھے, لیکن اسے تو آخر تک اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ اس نے دونوں بار تم ہی سے بات کی تھی. تم نے بہت کامیابی کے ساتھ اپنی آواز کے ساتھ لب و لہجہ تک بدل لیا تھا. وہ تو یہی سمجھ کر آئے گی کہ ایس ٹی ایف کا کوئی مہم جو جوان اس کے حسن کے چنگل میں پھنسنے والا ہے. میرے پاس اپنے اندازے کی تائید میں کچھ بھی نہیں ہے. خود میری دعا ہے کہ خدا کرے میرا اندازہ غلط ثابت ہو. ایسا ہوا تو جہانگیر کے بیٹے کے ساتھ ہی بلیو کراس ڈیل کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. سروسز کلب کا عقبی گیٹ کون سا ہوگا؟ اچانک سلطان شاہ پوچھ بیٹھا. کلب انیکسی کی پارکنگ لاٹ والا گیٹ جو میٹرو پول کے پیچھے اور ایم پیز کے برابر میں ہے, میں نے کہا. اگر وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ویرا کہیں نظر آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ سلطان شاہ نے پھر پوچھا. تم دم دبا کر بھاگ لینا, ہم اسے پکڑنے کی کوشش کریں گے, میں نے بنا کر کہا. تو پھر اسے پکڑنے کی تیاری کرو, وہ ہمارے پیچھے تیسری گاڑی ڈرائیو کر رہی ہے. سلطان شاہ کے وہ الفاظ میرے اصحاب کے لیے دھماکہ خیز ثابت ہوئے, لیکن میں نے فوری طور پر پیچھے مڑنے کی حماقت نہیں کی. ظفر بھی یک بیک پرجوش نظر آنے لگا تھا. کیا وہ ہمارا پیچھا کر رہی ہے؟ میں نے ہیجان آمیز آواز میں پوچھا. فی الحال تو شاید اس نے ہمیں دیکھا بھی نہیں ہے. میں عقب نما آئینوں میں خود کو اس سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن راستہ ملنے پر وہ کسی بھی وقت اچانک ہمارے برابر میں آ سکتی ہے. وہ بہت سنسنی خیز لمحات تھے. لمحہ بھر کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ ہم وہیں اچانک بریک لگا کر ٹریفک جام کرا دیں اور اپنی گاڑی سے نیچے اتر کر ویرا کو اس کی کار سے باہر گھسیٹ لیں. اور لوگوں کے پاس ہتھیار بھی موجود تھے, لیکن ایک بری پوری شاہراہ پر ہماری کامیابی کے امکانات کم تھے. ویرا ہمارے چہروں کی جھلک دیکھتے ہی خطرہ بانپ لیتی اور اپنی کار سے اتر کر سڑک پر دوڑ لگانی شروع کر دیتی تو وہاں اچھا خاصا تماشا بن سکتا تھا اور جمع ہونے والا ہجوم لازمی طور پر اسی کا حمایتی ہوتا. دوسرا خطرہ یہ تھا کہ آگے ہماری گاڑی کے نکلنے کا راستہ دانستہ مسدود کر دیا جاتا, کیونکہ عام لوگوں کے لیے وہ اغوا کی واردات ہی ہوتی جس میں 3 قوی ہیکل گنڈے اردو بولنے والی ایک سفید فام حسینہ کو اٹھا لے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے. یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ وہ بھی اسی سمت میں جا رہی تھی جدھر ہم سفر کر رہے تھے. میں نے اندازہ لگایا کہ وہ بھی مقررہ وقت پر سروسز کلب کے پھاٹک پر پہنچنے کا ارادہ رکھتی ہے, اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ بری پوری سڑک پر اسے الجھنے کی بجائے اسے اسی کے جال میں پھانسا جائے. ظفر اسے مقررہ مقام سے بہلا
بہلا پھسلا کر بآسانی کہیں بھی لے جا سکتا تھا، اور اگر ہم سڑک پر اسے الجھ بیٹھتے اور وہ ہمیں جول دے کر نکل جانے میں کامیاب ہو جاتی تو پھر وہ کسی بھی قیمت پر سروسز کلب والی فٹ پاتھ کا رخ نہ کرتی اور ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے۔ اپنی گاڑی موقع ملتے ہی بائیں طرف گھما لو۔ میں نے چند ہی ثانیوں میں پوری صورتحال کا تجزیہ کرنے کے بعد فوری طور پر سلطان شاہ کو ہدایت کی، اس وقت ہمیں ہر قیمت پر اس کی نظروں سے بچنا ہے، اس نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ ہوشیار ہو جائے گی۔ شاید تم اس کالی کار کی بات کر رہے ہو جسے ایک سفید فام لڑکی چلا رہی ہے، ظفر نے سلطان شاہ سے سوال کیا۔ شاید اس اثناء میں وہ پیچھے کا جائزہ لینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہاں، پتہ نہیں وہ کب سے ہمارے پیچھے چلی آ رہی ہے، میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی اسے دیکھا ہے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے سلطان شاہ نے کار بائیں سمت کی بغلی سڑک پر گھما دی۔ ظفر مڑ کر پیچھے دیکھ رہا تھا۔ لمحہ بھر بعد ہی اس نے اعلان کیا کہ ویرا کی کار شاہراہ پر سیدھی نکلتی چلی گئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ بھی ہماری طرح سروسز کلب کی طرف جا رہی ہے، ظفر نے جوشیلی آواز میں کہا۔ آج اگر ہمارے مقدر نے یاوری کی تو وہ ضرور پکڑی جائے گی۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ سلطان شاہ نے پوچھا۔ اسی سڑک پر چلتا رہوں یا یو ٹرن لے کر واپس شاہراہ کا رخ کرنا ہے؟ واپس پرانے راستے پر چلو۔ مجھے خوشی ہے کہ تم آنکھیں کھول کر ڈرائیونگ کر رہے ہو، تو کیا آنکھیں بند کر کے بھی ڈرائیونگ کی جا سکتی ہے؟ سلطان شاہ نے تمسخرانہ انداز میں پوچھا۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ تم اس وقت چہکنے کے قابل ہو، اگر وہ ہمیں اوورٹیک کرتی تو سب سے پہلے تم ہی اس کی نظروں میں آتے اور وہ خاموشی سے تمہاری کھوپڑی میں سوراخ کر دیتی۔ میں نے کہا، واقعی بہت حسین عورت ہے وہ، ظفر نے تعریفی لہجے میں کہا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ مغرب نژاد ہونے کے باوجود ہم لوگوں سے بہتر اردو بولتی ہے۔ اگر ہم راستے ہی میں اس سے الجھنے کی کوشش کرتے تو اس کے ایک اشارے پر اس کے سینکڑوں حمایتی پیدا ہو جاتے اور ہماری گلو خلاصی مشکل ہو جاتی۔ میں نے یہی سوچ کر اپنا راستہ بدلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا گل کھلاتی ہے۔ ہم نے 2 مرتبہ ہوٹل میٹروپول کا طواف کیا، لیکن ویرا یا اس کی سیاہ کار کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ سروسز کلب کے وسیع احاطے کی دیوار کے ساتھ بنی ہوئی فٹ پاتھ پر معمول کے مطابق لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی، لیکن اس بھیڑ میں دور دور تک رنگین تو کیا کوئی سیاہ چھتری بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میری ریسٹ واچ میں اس وقت 1 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ میں نے اپنی کار ہوٹل میٹروپول کے عقبی فٹ پاتھ کے کنارے ایسی جگہ رکوا لی جہاں سے سروسز کلب انیکسی کا پھاٹک صاف نظر آ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب تم جاؤ، رام بلی کرے گا، میں نے ظفر کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا۔ وہ پٹری پر آ جائے تو اسے ٹیکسی میں لے جانا، ہم لوگ تمہارا پیچھا کریں گے۔ وہ گاڑی سے اتر کر سڑک پار کرنے کے لیے آگے ہوٹل کے عقبی راستے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ آئے گی یا نہیں آئے گی ابھی پتہ چلے گا، جانے کے بعد سلطان شاہ نے پوچھا۔ چند منٹ بعد صورتحال خود بخود واضح ہو جائے گی، میں نے گول مول جواب دے کر اسے ٹال دیا۔ وقت گزاری کے لیے میں نے سیٹ کی پشت گاہ ڈلکا کر سگریٹ سلگا لی۔ سلطان شاہ نے کیسٹ پلیئر کے لیے سوئچ آن کر کے عطا اللہ عیسیٰ کھیلوی کا ایک کیسٹ لگا دیا، جس کی ابتدا ہی ایک دردناک نغمے سے ہوئی تھی۔ گلوکار کے پرسوز انداز نے گیت کے بولوں میں درد کے سمندر بھر دیے تھے۔ 1 بجنے میں 5 منٹ پر ایک موٹر سائیکل سروسز کلب کے گیٹ سے ذرا آگے رکی اور اس پر سوار مرد اپنے پیچھے بیٹھی ہوئی دوگلی نسل کی ایک سمارٹ سی لڑکی کو وہاں اتار کر چلا گیا۔ یک بیک سرمئی نسل کی وہ لڑکی میری توجہ کا مرکز بن گئی۔ اس کے بدن پر چست سکرٹ اور بلاؤز میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اس کے ہاتھ میں موجود کسی چیز کو چھپا سکے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس کے داہنے ہاتھ میں ایک پرس تھا اور اسی بغل میں ایک بند چھتری دبی ہوئی تھی۔ اس لڑکی نے فٹ پاتھ پر قدم رکھتے ہی چھتری کھول کر اپنے سر پر تانی تو وہ رنگین تھی۔ میں نے مانی خیز نظروں سے سلطان شاہ کی طرف دیکھا تو وہ زیر لب کچھ بدبدا کر رہ گیا۔ وہ سروسز کلب انیکسی کے گیٹ کے سامنے سے گزر کر چند قدم کے فاصلے پر فٹ پاتھ پر رک گئی۔ لہجہ بر بار اس نے اضطراری طور پر اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ اس کی ایک ایک حرکت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ وہاں کسی کا انتظار کر رہی تھی یا مظہر العجائب۔ سلطان شاہ کی تحیر زدہ آواز ابری، یہ ویرا کی کایا پلٹ کیسے ہو گئی؟ ہوش میں رہنا، میں نے کہا۔ اپنے رچائے ہوئے ڈرامے کا انجام دیکھنے کے لیے وہ خود بھی یہاں منڈلا رہی ہوگی، ایسا نہ ہو کہ ہم حیرت اور بے خبری میں اس کا نشانہ بن جائیں۔ اسے تنبیہ کرنے سے پہلے میں خود بھی گرد و پیش کا جائزہ لیتا رہا تھا، لیکن اس وقت تک مجھے کہیں بھی ویرا یا اس کی کار کا کوئی نشان نظر نہیں آیا تھا۔ رنگین چھتری والی نے جب اچھی طرح پوزیشن سنبھال لی تو میں نے ظفر کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ وہ پھاٹک کی دوسری طرف والی فٹ پاتھ پر بکھلائے ہوئے انداز میں کھڑا تھا۔ بدقسمتی یہ تھی کہ وہ راستے میں ویرا کی ایک جھلک دیکھ چکا تھا، اس لیے رنگین چھتری کے نیچے موجود سرمئی لڑکی کی طرف بڑھنے میں جھجک رہا تھا۔ اگر اس نے ویرا کو دیکھا نہ ہوتا تو شاید
دھوکہ کھا جاتا اور جلد کی رنگت کے نمایاں فرق کو ہماری بدذوقی سے منسوب کر کے رہ جاتا۔ میں اتنی دور سے دیکھ سکتا تھا کہ وہ تعذب میں مبتلا تھا، لیکن وہ ایک تجربہ کار شخص تھا، اس لیے اس نے رہنمائی یا کسی اشارے کی امید میں ہماری طرف دیکھنے کی حماقت نہیں کی، مگر میں اس کی پیچیدہ ذہنی حالت کا بخوبی اندازہ لگا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ویرا نہیں بلکہ اس کی طرف سے بھیجی گئی کوئی اور لڑکی تھی۔ اگر ویرا کو اس معاملے میں میری مداخلت کا خطرہ ہوتا تو اسے وہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں دور ہی سے ویرا کی چال سمجھ کر اس لڑکی کو نظر انداز کر دیتا۔ ویرا جانتی تھی کہ جو شخص اس سے ملنے آ رہا تھا وہ اسے نہیں پہچانتا تھا۔ ایسی صورت میں اسے رنگین چھتری کے نیچے موجود لڑکی سے مل کر بلیک پینی کے 2 الفاظ کہنے ہوتے اور یہ سمجھ لیا جاتا کہ وہی ویرا کا مطلوبہ شخص ہے۔ اس کے بعد 2 میں سے کوئی بھی واقعہ رونما ہو سکتا تھا۔ رنگین چھتری والی اسے پہچان لینے کے بعد کسی ایسے مقام پر لے جاتی جہاں ویرا اپنے نئے عاشق کے انتظار میں بیٹھی ہوتی۔ دوسرا امکان یہ بھی تھا کہ ویرا وہاں آس پاس ہی موجود ہوتی اور جب رنگین چھتری والی بلیک پینی کے الفاظ سن کر کوئی مخصوص اشارہ کرتی تو ویرا دور ہی سے فائر کر کے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیتی۔ اس کی دانست میں اسپیشل ٹاسک فورس کے ایک آدمی کو مار کر وہ مجھے خوفزدہ کر سکتی تھی۔ اس معاملے میں چھتری والی لڑکی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ویرا کا منصوبہ جو کچھ بھی رہا ہو، لیکن یہ بات یقینی تھی کہ اس نے کسی مذاق وغیرہ کا بہانہ کر کے بھاری معاوضے پر اس لڑکی کی خدمات حاصل کی تھی اور وہ ویرا کا بگڑا ہوا حلیہ بتانے کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ ظفر مردانگی اور حوصلے کا پیکر تھا۔ اسے طاقت، ذہانت اور دلیری کے ذریعے دشمن پر غلبہ پا لینے میں خصوصی مہارت حاصل تھی، لیکن وہ جس جرم کو رنگین سمجھ کر اس میں کودا تھا وہ جرم سنگین اور پیچیدہ تر ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی پیشانی ملتا ہوا چند ثانیوں تک اسی ایک مقام پر ٹہلتا رہا۔ اس کی ان اضطراری حرکات کا مشاہدہ کرنے والا کوئی بھی شخص یہ سمجھ سکتا تھا کہ رنگین چھتری والی کی طرح وہ بھی کسی کا انتظار کر رہا تھا، لیکن ظفر نے فیصلہ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ ٹھیک 1 بجے وہ رنگین چھتری والی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کی پشت اور لڑکی کا چہرہ ہماری طرف تھا۔ چند ثانیوں تک لڑکی کے چہرے پر شوق مسکراہٹ لہراتی رہی۔ اس نے اپنے پرس میں سے کوئی کاغذ یا لفافہ نکال کر ظفر کی طرف بڑھایا۔ چند ثانیے گزر گئے، شاید ظفر اس پیغام کا مطالعہ کر رہا تھا، پھر شاید اس نے کوئی خطرناک بات کہی کیونکہ یک لخت لڑکی کا تنا ہوا بدن ڈھیلا پڑ گیا، اس کا چہرہ دھواں ہو گیا، ساتھ ہی اس نے اپنے سر پر تنی ہوئی رنگین چھتری بھی سمیٹ لی۔ ان دونوں نے ایک ساتھ ایم پیز کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ لڑکی کی چال میں بھی مردنی پیدا ہو گئی تھی، بس وہ ظفر کے ساتھ گھسٹے جا رہی تھی۔ اس دوران میں ان دونوں میں مذاکرات جاری تھے۔ ایک بار ظفر نے سر اٹھا کر سڑک کے اس پار ہوٹل میٹروپول کی کئی منزلہ عمارت کی طرف بھی دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اس لڑکی کو چائے پلانے لے جا رہا تھا، لیکن کافی دور نکل جانے کے بعد وہ دونوں واپس پلٹ پڑے۔ آخر کار ظفر واپس آنے لگا۔ لڑکی اس سے فارغ ہوتے ہی تیزی کے ساتھ آباری ٹاورز کی طرف چل پڑی، جیسے جلد از جلد ظفر سے دور نکل جانا چاہتی ہو۔ ظفر نے ہم سے کافی فاصلے پر سڑک عبور کی، پھر اچانک دوڑتا ہوا ہماری طرف آیا اور بہت تیزی کے ساتھ پچھلی سیٹ پر گرتے ہوئے بولا، یہاں سے پوری رفتار سے نکل چلو۔ سلطان شاہ نے گاڑی حرکت میں لاتے ہوئے کیسٹ پلیئر آف کر دیا۔ کیا بات ہے، تم یہاں عجلت میں واپس آئے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ اس وقت شارع فیصل کی طرف سگنل سرخ تھا، اس لیے سلطان شاہ نے کار داہنی طرف موڑ گھما لی۔ تم نے دیکھ لیا کہ وہ آج پھر جل دے گئی؟ وہ مایوسی اور غصے کے عالم میں بولا۔ مجھے پہلے ہی شبہ تھا کہ وہ اتنی آسانی کے ساتھ قابو میں آنے والی نہیں ہے۔ تم اپنی کہانی سناؤ کہ رنگین چھتری والی سے کیا باتیں ہوئیں اور تم اتنی تیزی سے واپس کیوں لوٹے تھے؟ اسے ایک مذاق کے نام پر مجھ تک لفافہ پہنچانے کے 500 روپے دیے گئے تھے۔ رقم دینے والی ایک سفید فام عورت تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ہوٹل میٹروپول کے کسی کمرے میں بیٹھی دوربین سے ہم لوگوں کو دیکھ رہی ہوگی۔ مجھے ڈر تھا کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہوئے دیکھ لینے کے بعد وہ مجھے گھیرنے کے لیے تیزی سے نیچے نہ آ جائے۔ وہ آ جاتی تو تم دونوں کی یہاں موجودگی کا راز بھی فاش ہو سکتا تھا۔ لفافے میں کیا پیغام تھا؟ میں نے تجسس کے ساتھ پوچھا، اور اس نے اپنی جیب سے ایک رنگین لفافہ نکال کر میری گود میں ڈال دیا۔ اس کے سر پر تمہارا ہی بھوت سوار ہے، اب وہ کل 2 بجے فون کرے گی، وہ منہ بنا کر بولا۔ میں نے سفید لفافہ کھول کر سفید کاغذ نکالا تو اس پر انگریزی میں 3 سطریں ٹائپ کی ہوئی تھی۔ تم یہاں تک آ گئے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی مجھے چاہنے لگے ہو۔ میرے لیے ڈینی کی قیام گاہ کا پتہ معلوم کرو۔ ملاقات کے لیے میں کل 2 بجے فون کروں گی، سوزی۔ لیکن چھتری والی تم سے گفتگو کے بعد کچھ دیر کے لیے خوف زدہ بھی نظر آئی تھی۔ میں نے پوچھا۔ بلیک پینی کے الفاظ سنتے ہی اس نے لفافہ میرے حوالے کر دیا۔ اس سے آگے وہ کچھ بتانے پر آمادہ نہیں تھی۔
جس پر میں نے اس سے کہا کہ وہ بدقسمتی سے لمبے توان کے ایک معاملے میں ملوث ہو گئی ہے جس کا مطالبہ اس کی خدمات حاصل کرنے والی سفید فہم عورت کر رہی ہے۔ میرے اس انکشاف پر وہ واقعی لرز کر رہ گئی تھی، لیکن وہ زیادہ باتیں نہیں جانتی تھی۔ اس نے سفید فہم عورت اور ہوٹل کے اقامتی حصے میں اس کی موجودگی کے علاوہ کچھ نہیں بتایا۔ اس کی بے گناہی کا اندازہ کرتے ہوئے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تمہیں یہ نیا عشق مبارک ہو، اب کل تم ہی اس سے بات کر لینا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ میری آواز تم نے سن ہی لی تھی، اس کی نقل اتارنی زیادہ دشوار نہیں ہوگی۔ وہ عورت نہیں، کوئی چڑیل معلوم ہوتی ہے۔ ظفر بنا کر بولا، کسی کے بارے میں اتنی ٹھوس اور جامع منصوبہ بندی کرنا کسی عام عورت کے بس کی بات نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ عام چڑیلوں کے برعکس بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کی ایک جھلک تو تم بھی دیکھ ہی چکے ہو۔ ایک بار دیکھا اور دوسری بار دیکھنے کی ہوس نہیں ہے۔ وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر پرپیچ شخصیت کی مالک ہوگی۔ یہ باغ دوڑ تو رائے گاں گئی، اب دیکھو 6 بجنے والے مہم کا کیا ہوگا۔ سلطان شاہ بولا، یہ مہم رائے گاں نہیں گئی۔ میں نے کہا، اگر ویرا واقعی ہوٹل میں موجود تھی اور دوربین سے سب کچھ دیکھ رہی تھی تو وہ کل ضرور پھنس جائے گی۔ تو کیا تمہیں یقین ہے کہ ویرا اوپر موجود رہی ہوگی؟ اس نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ کلارا نے وہی کچھ بتایا ہے جو اسے ویرا سے معلوم تھا۔ ظفر بولا، اگر ویرا ہی نے اس سے جھوٹ بولا ہو تو بات مختلف ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ ویرا موجود رہی ہوگی۔ اس نے سروسز کلب کے عقبی گیٹ کا انتخاب اسی لیے کیا ہوگا کہ وہ کوئی خطرہ مول لیے بغیر اطمینان سے پوری کارروائی دیکھ سکتی تھی۔ میں نے کہا، جب ویرا رپورٹ لینے کے لیے کلارا سے ملے گی تو وہ اسے بتا دے گی کہ آنے والے نے تاوان کا حوالہ دے کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ سلطان شاہ کے پاس اگلا اعتراض تیار تھا۔ میں اس کا سدباب کر آیا ہوں، ظفر تیزی سے بولا۔ میں نے اسے بتا دیا ہے کہ سوزی خطرناک عورت ہے۔ اگر اسے علم ہو گیا کہ کلارا اس کے اصل دھندے سے واقف ہو گئی ہے تو وہ نہایت خاموشی سے اسے ذبح کروا دے گی۔ میں نے تو اس خطرے کا بھی سدباب کر لیا ہے کہ ویرا اس کے خود سے ملنے کا سبب دریافت کر بیٹھے تو اسے کیا کرنا ہوگا۔ وہ ویرا کو بتائے گی کہ اس سے ملاقات کے بجائے محض رکا ملنے پر میں اس قدر مایوس ہوا کہ کلارا ہی پر ڈورے ڈالنے لگا۔ میرے اس بے باکی اور دیدہ دلیری نے اسے خوفزدہ کر دیا کہ کہیں میں اس کے ساتھ زبردستی ہی شروع نہ کر دوں۔ اس طرف سے تم کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور 6 بجے والے پروگرام کے بارے میں کیا طے کیا گیا ہے؟ سلطان شاہ بجا طور پر اس ملاقات کے بارے میں زیادہ فکر مند تھا جو سب سے اہم تھی۔ وہاں جانا پڑے گا، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اور اب اگر وہاں بھی دھوکہ ہوا اور شری مان سنگھ غزالہ کو نہ لایا تو کیا ہوگا؟ ہم تیاری کے ساتھ جائیں گے۔ رجنی کسی بند گاڑی میں ظفر کے مسلح آدمیوں کی تحویل میں ہوگی۔ غزالہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد ہی ہم اسے سامنے لائیں گے، ورنہ وہ واپس یہیں پہنچا دی جائے گی۔ رجنی ساتھ نہ ہوئی تو شری مان سنگھ تمہیں کیسے پہچانے گا؟ اس نے پوچھا۔ اس سے بات بھی کی جا سکتی ہے، ویسے میں اسے اچھی طرح پہچانتا ہوں، ظفر نے کہا۔ ہم لوگ کافی دنوں سے ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ سروسز کلب کے پھاٹک سے بے نیلو مرام واپسی نے تکان کے ساتھ ہی بھوک کا احساس بھی جگا دیا تھا، اس لیے ہم تینوں نے راستے ہی میں ایک ہوٹل سے کھانا کھایا اور پھر واپس ایس ٹی ایف کے اسٹیشن 4 پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے پر پتا چلا کہ ٹھیک 1:15 بجے سوزی نامی کسی عورت کا فون آیا تھا جو تنویر عرف ڈینی کے بارے میں دریافت کر رہی تھی، لیکن ظفر کا عملہ اپنے فون پر باہر کے کسی آدمی کی کال وصول کرنے کا مجاز نہیں تھا، لہذا اس کے اصرار کے باوجود اسے یہی بتایا گیا کہ وہاں اس نام کا کوئی آدمی ہے، نہ وہ لوگ اس نام سے واقف ہیں۔ ویرا نے سوزی کے روپ میں شور مچایا کہ وہ چند گھنٹے قبل اسی فون نمبر پر ڈینی سے بات کر چکی ہے، لیکن آپریٹر نے سرد مہری کے ساتھ اس کا دعویٰ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے لیے ویرا کی دوسری فون کال کا وقت خاصا اہم تھا۔ ٹھیک 1:15 بجے ہم لوگ سروسز کلب کے عقبی گیٹ کے سامنے سے روانہ ہوئے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ ویرا نے ظفر اور کلارا کی ملاقات کے فوراً بعد فون کیا تھا، لیکن میں کافی مغز زنی کے باوجود اس فون کال کا کوئی مقصد دریافت نہیں کر سکا۔ ظفر کے پاس صرف ہمارا ہی کام نہیں تھا، اس لیے ہم دونوں اسے دفتر میں چھوڑ کر اپنی خوابگاہ میں آ گئے۔ سلطان شاہ کی پیشانی پر لکیریں تھیں اور اس کی آنکھیں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ میں اسے چھیڑے بغیر صوفے پر دراز ہو گیا۔ نیند کے دوران میں میرے ذہن نے
نے جو کچھ کارگزاریاں دکھائی تھیں ان پر غور کرتے ہوئے اچانک ہی میرے ذہن میں ایک نئے خیال نے سر ابھارا جس کا تعلق جہانگیر کے بیٹے کی بازیابی سے تھا۔ میں نے اپنی اس نظریے پر بار بار غور کیا اور وہ خیال میرے ذہن میں راسخ ہوتا چلا گیا۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق تھا شہر میں ویرا کا کوئی مضبوط ٹھکانہ باقی نہیں رہا تھا۔ ہیری کسنجر اس کی آزادی کا دشمن ہو چکا تھا۔ انڈین قونصلیٹ والے ہیری کسنجر سے خوفزدہ ہو کر نہ صرف اس کی حمایت سے دستبردار ہو گئے تھے بلکہ خیر سگالی کی فضا بحال کرنے کی فکر میں اس سے دشمنی بھی نکال سکتے تھے۔ میر اکبر خان مارا جا چکا تھا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اسے اپنا کام نکالنے کے لیے اس نے 500 روپے کے عوض کلارا کی خدمات حاصل کی تھی جبکہ وہ خود ہوٹل کے ایک کمرے میں چھپی ہوئی تھی۔ پہلا کام تو یہ تھا کہ ہوٹل کے عقبی حصے کی تمام منزلوں پر مقیم سفید فام خواتین کی فہرست کی مدد سے ویرا کا کھوج نکالنے کی کوشش کی جاتی۔ اگر وہ فرضی نام اور جعلی دستاویزات کے سہارے مستقل طور پر وہیں مقیم ہو گئی تھی تو اسے ڈھونڈ نکالنا زیادہ دشوار نہیں تھا۔ دوسری اہم تر بات یہ تھی کہ ویرا فیشن پرست اور لا ابالی عورت تھی، اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ جہانگیر کے بیٹے کو ہر وقت اپنے سینے سے لگائے پھرتی۔ اس قدر کم سن بچے کے ساتھ نہ صرف اس کی آزادی متاثر ہوتی تھی بلکہ وہ غیر ضروری طور پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی۔ کراچی اس کے لیے جانا پہچانا شہر تھا۔ وہ یہاں کی تیزی سے بدلتی ہوئی سماجی اور معاشرتی روایات کا بھی گہرا ادراک رکھتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ افراط زر اور معاشی دباؤ کی وجہ سے تعلیم یافتہ خواتین میں ملازمت کرنے کا رجحان تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسی خواتین، شادی شدہ خواتین کی سہولت کے لیے شہر میں جا بجا ایسے اسکول اور ادارے کھلتے جا رہے تھے جو مناسب فیس کے عوض چند گھنٹوں سے لے کر دن رات تک کے لیے ہر عمر کے بچوں کو داخل کر لیتے تھے۔ ویرا کے لیے سب سے آسان راہ یہ تھی کہ وہ اس لڑکے کو اپنی اولاد ظاہر کرتے ہوئے اپنے کسی طویل غیر ملکی سفر کا بہانہ کرتی اور پیشگی فیس ادا کر کے 1-2 مہینوں کے لیے اس بچے کو کسی معقول بورڈنگ ہاؤس میں داخل ڈال دیتی جہاں شیر خوار بچوں کی مناسب دیکھ بھال کا بندوبست ہوتا۔ فیس مل جانے کے بعد بیبی کیئر سینٹر والوں کو شبہ تک نہ ہونے پاتا کہ وہ اغوا شدہ بچے کی پرورش کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں اور ویرا بڑی آسانی کے ساتھ اس ناخوشگوار فرض سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتی اور جب بھی چاہتی واپس نمودار ہو کر اس ادارے سے بچے کو واپس حاصل کر سکتی تھی۔ میں اس نظریے پر جتنا غور کرتا رہا میرا وہ خیال اسی قدر پختہ ہوتا چلا گیا۔ اس وقت ویرا کے سامنے ایران روانگی کا معاملہ سب سے اہم تھا۔ بچے سے گلو خلاصی حاصل کیے بغیر وہ اس سفر پر نہیں جا سکتی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ اس نے بچے کو اغوا کرنے سے پہلے اسے کہیں چھپانے کا بندوبست کیا ہوگا اور اگر ویرا کی تصاویر کی مدد سے ایسے اداروں میں چھان بین کی جاتی تو بچے کا سراغ لگایا جا سکتا تھا۔ یہ ویرا کی بدقسمتی تھی کہ اس نے غزالہ کو اغوا کرنے سے پہلے فلیٹ میں خاصی فوٹوگرافی کی تھی۔ اس کا مقصد صرف اتنا معلوم ہوتا تھا کہ وہ جعلی سفری دستاویزات کی تیاری کے لیے غزالہ کی تصاویر بنا سکے، لیکن اپنے مقصد کو پوشیدہ رکھنے کے لیے اسے بہت سی تصاویر بنانی پڑی تھی جن میں غزالہ اور سلطان شاہ کی اتاری ہوئی اس کی اپنی تصاویر بھی شامل تھیں جو میری تحویل میں تھیں۔ ان تصاویر کی مدد سے ظفر کے آدمی 2-3 دن میں کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے تھے۔ میں نے سلطان شاہ کو اپنے اس نئے خیال سے آگاہ کیا تو وہ حیرت اور خوشی سے اچھل پڑا اور ہم دونوں نے مختصر فوراً ہی ظفر سے بات کرنے کا ارادہ کر لیا تاکہ ہمارے سامان میں سے تصاویر لانے کا بندوبست کیا جا سکے۔ ہم دونوں اپنے کمرے سے باہر نکلے ہی تھے کہ فضا کم از کم 3 سب مشین گنوں کی مسلسل فائرنگ کے شور سے لرز اٹھی۔ ہم ظفر کے دفتر کے بجائے نکاسی کے راستے کی طرف بھاگے تو پھاٹک کھلا ہوا تھا۔ پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے STF کی 2 گاڑیاں برق رفتاری کے ساتھ باہر نکل کر داہنی طرف غائب ہو گئیں۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔